الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت 147 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم 148 سے پڑھیں گے، 148 نمبر آیت۔ فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ برائی کو اونچے الفاظ میں بیان کیا جائے یا باتیں ایسی کی جائیں جو برائی والی ہوں، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کے بارے میں ہم اعلانیہ بتا سکتے ہیں کسی کو، یہ صرف مظلوم کا حق ہے۔ عام چھوٹی موٹی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی کو برائی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بلند آواز سے بیان نہیں ہونا چاہیے۔ بلند آواز کا مطلب ہے کہ سب کو اعلانیہ بتا دینا۔ اسی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اسی سے چغلی، غیبت، سب چیزیں منع ہوں گی۔ اس کی اصولی حکم ہے گویا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کی برائی کو دوسروں کو بتاتے پھرنا، اس کو ظاہر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو برائیاں ظاہر ہے کہ چغلی اور غیبت میں ہم برائیاں ہی بتا رہے ہوتے ہیں دوسروں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم ہو، یعنی مظلوم آدمی اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ تو جائز ہے کہ کسی پر ظلم ہو گیا تو وہ باہر نکل کے شور مچا سکتا ہے، پوری برادری کو اکٹھا کر سکتا ہے، پورے علاقے کو بتا سکتا ہے، پولیس کو بتا سکتا ہے، اس کو اللہ نے حق دیا ہے۔ لیکن جو مظلوم سے ظلم سے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دی ہے، کوئی جھوٹ بول دیا ہے کوئی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم دوسروں کو نہیں بتاؤ گے، اس کو الجہر بالسوء من القول نہیں کرو گے، یعنی کسی کی برائی کو سامنے نہیں لاؤ گے باتوں سے۔ یہ ظاہر ہے کہ برائی کو پھیلانا بھی ہے اس کے اندر، دوسرے کو بدنام کرنا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کی برائیوں پر ایک طرح کا رازدار بنا دیا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی کی کوئی برائی آئے تو ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ آدمی پر ظلم کیا گیا ہو۔ ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ظلم کو نہ روکا جائے تو پھر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہو جائے گی کہ ایک عورت پر یا ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ جا کر بتائے لوگوں کو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ نے ہمیں رخصت دے دی ہے کہ ظلم کی صورت میں ہم باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ اب مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے ہم بھی کچھ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ بات ثابت نہ ہو، یعنی کوئی آ کر ہمیں اپنے ظلم کی داستان سنائے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، لیکن پہلے ظلم کو ثابت کریں گے کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بدنام کرنے کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کو بدنام کرنا، لوگوں کی برائی کو اچھالنا، لوگوں کی برائی کو جگہ جگہ بیان کرتے پھرنا، لوگوں کی غلطیوں کو، یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ غلطی اس نے کی یا نہیں کی، نہیں، اس نے غلطی کی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم بآواز بلند لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اس راز کو نہیں کھولیں گے۔ برا بھلا کہنا بھی اس میں مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ ظالم کے علاوہ کسی کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے جی، یعنی ہم کسی ظالم کے بارے میں واویلا کریں گے، بڑا ظالم ہے، اس نے کر دیا، وہ کر دیا، اس کے بارے میں ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ظالم نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ظلم جس کو ہم سمجھتے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے، تو اگر ظلم کے علاوہ چیزیں ہیں تو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ظلم جو ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ بعض اوقات کھانا نہ ملنا بھی ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک بہو بیاہی گئی ہے، اس کو کھانے نہیں مل رہا، اس کو بالکل ہی غلام بنا کے رکھ لیا گیا ہے، یہ بھی ظلم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ان لوگوں کی برائی اب ظلم کی سطح پہ چلی گئی ہے،
یعنی مثلاً سال میں ایک آدھ دفعہ کھانا نہیں ملا تو یہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن ایک بہو کا کھانا مستقل طور پہ بند ہے یا اس کو بالکل بچا کچا گندا کھانا دیا جاتا ہے، یہ ظلم میں آ جائے گا۔ تو یہاں سے لے کر پھر وہ قتل و غارت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس ظلم کے بارے میں بری آواز بلند کر سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے۔ اس میں بھی اب یہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ تشیع الفاحشہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے پھر کچھ کنائے کا انداز اختیار کیا جائے گا، کھلے لفظوں میں بات بیان نہیں کی جائے گی، تاکہ جو فحاشی یا جنسی معاملات کہجیے، یہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ ان کے بیان سے لوگوں کو انگیخت ہوتی ہے، ان کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کہانی سنائیں، آپ قصہ سنائیں، آپ اس کو نمک مرچ مسالہ لگا کر بتائیں یا نہ بتائیں، ہر صورت میں جب آپ کوئی جنسی معاملہ بیان کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی میں حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ اچھا اس نے کر لیا میں بھی ایسا کر لوں، اور دوسرا یہ کہ یہ انگیخت پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا کہ لا تشیع کے فحاشی کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کی اشاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جرائم میں پھر کوئی کنائے سے بات کرنی چاہیے، اشاروں سے، تاکہ جن تک پہنچنی ہے بس ان تک پہنچے اور مختصر طور پر پہنچے، تفصیلات نہ بیان کی جائے۔ ہاں عدالت میں، عدالت بند کمرے میں جج کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن پبلک میں اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بچپن میں اخبار اس کا خیال کرتے تھے، جس کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوتی تھی اس کا نام نہیں بتاتے تھے، جو کرتا تھا اس کا نام نہیں بتاتے تھے، وہ عدالت تک رہنے دیتے، اخبارات میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ تو برائی کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ صرف اس صورت میں اجازت دے رہے ہیں کہ آدمی پر ظلم ہو۔ ظلم سے نیچے کوئی حرکت پر زبان نہیں کھولی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ من القول، بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، عمل کرنے کی نہیں۔ یعنی اگر مجھ پر ظلم ہوا ہے تو میں ظلم کرنے کے بدلے میں ظلم نہیں کروں گا، صرف زبان استعمال کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، عدالت کو بتاؤں گا، برادری کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کی جائے، خود اقدام نہیں کرنا۔ یہ بہت سارے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ مثلا جیسے والدین کے بارے میں کہا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ناگواری کا اظہار نہ کرو، جملہ بولنا آپ سے آپ منع ہو جائے گا، ان کو گالی دینا آپ سے آپ منع ہو جائے گا، ان کو کوئی مارنے کی کوشش کرنا یہ آپ سے آپ منع ہو جائے گا۔ تو ہلکی چیز بتا دی کہ اونہ بھی نہ کہو، اور باقی سب کچھ اس کے اندر شامل ہو گیا۔ ایسے ہی جمعے کے موقع پر کہا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو، جب جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور تجارت چھوڑ دو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کا سر دبا رہا ہوں تو جمعہ پڑھنے نہیں آؤں گا، نہیں، جب تجارت چھوڑنی ہے تو پھر اس کے ہلکی چیزیں بھی، یعنی ایک سنجیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے ضروری چیز کو چھوڑنے کا کہہ دیا ہے، تو غیر ضروری چیزیں آپ سے آپ چھوڑی جائیں گی، اور جو ضروری ہیں وہ بھی چھوڑی جائیں گی۔ تو ایسے ہی یہاں پر قول بلند کرنے کی بات کہی گئی ہے، قول کے ذریعے سے، نہ کہ عمل کے ذریعے سے۔ تو عمل کو، یعنی برائی کا جواب عمل سے نہیں دیا جائے گا، بس قول کو اظہار کرنے کی اجازت دے گی، اور ظلم سے نیچے نیچے تمام چیزوں پر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اصلاح کے لیے، ہمدردی کے لیے آپ بتانا چاہیں، شکایت کرنا چاہیں کسی کو کہ اپنے بیٹے کو جا کر سمجھا لی، یہ منع نہیں ہے، لوگوں کو بتاتے پھرنا منع ہے۔ تو جہر کرنے کا مطلب ہے اس کا اعلان کیا جائے، اس کو سنا دیا جائے لوگوں کو، یہ منع کر دیا گیا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ تو میں نے دو باتیں اہم ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اصول یہ دے رہے ہیں کہ کسی کی برائی کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چغلی غیبت کی بنیاد یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چغلی غیبت وغیرہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے جا کر بیان کی جائیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ قول سے جواب نہیں دینا، اور ظلم سے نیچے کی باتوں کو بیان نہیں کرتے پھرنا۔ ہاں، ظلم سے نیچے کی باتیں جو ہیں، جو برائی والی ہیں، وہ اس آدمی کی اصلاح کے لیے
اس سے جا کر بات کی جا سکتی ہے، اس کے والدین سے بات کی جا سکتی ہے، جن کا اس کے اوپر اثر ہے ان سے جا کر بات کی جاتی ہے اصلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے. وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، ہر جگہ بیان کرتے پھرنا. آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے. مطلب یہ کہ جب تم برائی ظالم کی بھی بیان کرنے لگو تو وہ بھی نپی تلی بیان کرنی ہے. جو ظلم کیا گیا ہے بس اتنا ہی بیان کرنا، اور یاد رکھنا ایسا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے. یعنی جو اس نے ظلم کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو تم بیان کرو گے اس کو سن بھی رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم اس نے کیا ہے 4 آنے اور آپ اس کو 100 روپیہ بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جتنا اس سے ظلم کیا ہے بس اسی کو بیان کرنا چاہیے، اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. تو ورنہ کل خدا کے حضور پکڑ ہو جائے گی کہ اس نے ظلم تھوڑا کیا تھا، تم نے اس کو بہت بڑھا چڑھا دیا ہے. تو یہ سمیع علیم اصل میں دونوں کے لیے دھمکی ہے، ظالم کے لیے بھی اور جو ظلم کو اعلان کر رہا ہے، دونوں کے لیے سمیع علیم میں دھمکی ہے کہ یاد رکھنا کہ ظلم کرنے والا ظلم کرتے ہوئے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اور اس ظلم کو بیان کرنے والا شکایت کے طور پر یا لوگوں کو مدد لینے کے لیے جو بیان کر رہا ہے وہ بھی احتیاط سے کرے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور جانتا ہے. یہ جو ظلم کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس سے ایک نتیجہ سا نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے آواز اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ وہ آواز اٹھا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کو اس کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں تھی. تو یہ لازمی ایک تقاضا نکلے گا کہ جب کوئی مظلوم ظلم کی آواز اٹھائے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو سوسائٹی کو اس پر بیدار ہونا چاہیے. آگے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیرن نیکی کو، او تخفوہ یا نیکی کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ عفو قدیر ہے. کافی مشکل آیت ہے، لفظی اعتبار سے نہیں، اس کے معنی کیا ہے اس کے اعتبار سے. 3 اقوال ہیں مفسرین کے. ایک گروہ مفسرین نے جو اکثریت میں ہے یہ معنی لیے ہیں کہ جو بھی نیکی کرو اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ نیکی، یہ دکھاوے کی بات نہیں ہو رہی، ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے ان کے مطابق کہ مثلا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سارے نمازی دیکھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، یا ہم کوئی چیز بانٹتے ہیں اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے تو وہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بعض نیکیاں ظاہری طور پر کرنی پڑتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے. تو اگر کوئی نیکی ظاہر ہو جائے تو اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری نیت ریاکاری کی نہ ہو. تو ایک لوگوں نے، اکثریت نے یہ مطلب لیا ہے کہ تم نیکی کو ظاہر کرو یا نیکی کو چھپاؤ، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ان ظالموں کا قول نشر کرنے کی بجائے، ان ظالموں کا ظلم نشر کرنے کی بجائے تم ان کے ساتھ نیک معاملہ کرو، یعنی نیکی کا عمل ظاہر کرو یا چھپا کر کرتے رہو، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. تو ظالم کے ساتھ چھوڑ کر باقی جتنے برائی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم نیکی کا عمل کرتے رہو اور یہ کرتے رہو. اور اگر ظلم کے ساتھ بھی کر دو تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ دوسری رائے ہے. تیسری رائے جو میرے خیال میں درست ہے، مجھے درست لگتی ہے، یوں کہنا چاہیے، وہ یہ کہ جو الجہر بالسوء من القول ہے اس کا الٹ ہے یہ. یعنی ایک یہ ہے کہ ہم ان کی برائی کا اعلان کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، برائیوں کا اعلان نہیں کرنا، البتہ نیکیوں کا اعلان کر سکتے ہو. یعنی اگر تمہارے ساتھ کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو تم اس حسن سلوک کو بیان کرو، کوئی حرج نہیں، اور تخفو یا نہ بیان کرو، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. تو نیکیوں کو بیان کرنے سے اللہ نے نہیں روکا، برائیوں کو بیان کرنے سے روک رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم لوگوں کی نیکیاں، پیچھے کہا تھا کہ لوگوں کی برائیوں کو تم نہیں بیان کرو گے سوائے اس کے کہ ظلم ہو.
اب فرمایا کہ نیکیوں کو اگر تم بیان کرو یا ان کو چھپا لو، او تعفو عن سوء، یا ان کی کوئی برائی ہے اس کو معاف کر دو، تو تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. یہ تینوں باتیں اللہ کو پسند ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. یعنی کم از کم اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کو بیان کیا جائے، کسی کی نیکی کو نہ بیان کیا جائے، یا کسی کی برائی ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تینوں میرے ہاں بری نہیں سمجھی جاتی. تو اب تینوں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر کوئی بھی اس سیاق و سباق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو منافقین کے حوالے سے چلا رہا ہے، تو وہ میں ابھی نظم واضح کرتا ہوں اس آیت کو پڑھنے کے بعد. تو اوپر والی بات سے یعنی برائی کو بیان کرنے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ بھئی نیکی ظاہری طور پر کرو یا چھپ کر کرو، دونوں صورتوں میں قبول ہوگی. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن کی برائی سامنے لانی ہے، ظالم یہ وہ، ان کی برائی، ان کے ساتھ نیکی کا عمل ظاہر کرتے رہو یا چھپ کر نیکی کرتے رہو. یعنی تو کوئی ظالم ہے تو اس کے بدلے میں ہم نیکی کر رہے ہوں اعلانیہ کہ تم نے یہ کیا، دیکھو میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں، یا چھپ کر کرتے رہو یا ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہو، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تیسری رائے یہ ہے کہ جہر بالسوء کا مقابل میں ہے کہ نیکی کو بیان کرنا برا نہیں ہے. برائی کو بیان کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتے، لیکن نیکی کو کسی کو بیان کرنا یہ اللہ کو ناپسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہو گئی کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ، تم کوئی نیکی بیان کرو یا اس کو چھپاؤ یا لوگوں کی برائی کو معاف کر دو، تو یہ کوئی بری بات ہے. یہاں پر حذف ہے بات وہ قرآن مجید کے اپنے اسلوب کے مطابق. تو پوری بات یہ بنے گی کہ تم لوگوں کی نیکیوں کو بیان کرو یا لوگوں کی نیکیوں کو نہ بیان کرو یا ان کی برائیوں کو معاف کر دو، تو یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں ہے. پیچھے لا یحب کے ساتھ جڑے گا. تو یعنی لوگوں کی نیکی کو بیان کر دینا یا بیان نہ کرنا یا ان کی برائی کو معاف کر دینا، یہ غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ جو نظم اب میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے دونوں آیتوں پہ آپ کی گرفت ہو جائے تو پھر نظم سمجھنا آسان ہوتا ہے. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سورہ النساء میں لمبے ٹائم سے ہم منافقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ بات بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے. ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خرابیاں منافقین کی بیان کر دیں اور بتایا کہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جنگوں میں یہ تمہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب غصہ آئے گا لوگوں کو، صحابہ کو. تو غصہ آنے کے بعد کیا ہونا تھا؟ صحابہ نے جگہ جگہ بیان کرنا تھا کہ ہاں اس نے بھی ایسا کیا تھا، اس نے بھی ایسا کیا تھا، اس نے بھی ایسا کیا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ برا سلوک بھی کر سکتے تھے. برا سلوک کرنے سے پہلے روک دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی برائی ابھی بیان نہ کرو. ٹھیک ہے. ہاں، جو اگر کوئی منافق تمہارے اوپر ظلم کر دے تو اس کو تم بیان کر سکتے ہو. ان کی منافقت والی چیزیں جو تمہارے اوپر ظلم کی صورت میں ظاہر نہیں ہوئیں، ان کو تم بیان نہیں کرو گے. تو اصولی جملوں میں منافقین کے لحاظ سے ایک نصیحت کی گئی. یعنی جو وقتی اس کی تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ منافقین کے ساتھ ابھی تم نے ان کی برائی نہیں بیان کرنی. لیکن ویسے اصول کے طور پر جیسا میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو کہ جو کلام کا انداز ہے وہ اصولی انداز ہے، اس لیے اس سے ہمارے لیے بھی تعلیم نکلے گی کہ کسی کی برائی بھی بیان نہیں کی جائے گی. لیکن صحابہ کو منافقین کے بارے میں اب اس سے ہمارے لیے مزید ایک تعلیم نکلی کہ اگر منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنے ارد گرد رہنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو شدت ہو جائے گی قانون کے اندر. اب کسی منافق نے اچھا کام کیا آپ کے ساتھ تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند نہیں ہے. تو دونوں آیتوں کو پہلے تو ہم نے اصولی معنی میں سمجھا ہے، پھر اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر منافقین کے بارے میں دونوں تعلیم دی گئی ہیں. تو پوری بات اب کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم لوگوں کی برائی کو اچھالتے پھرو باتوں کے ذریعے سے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ ایسا کر سکتا ہے. اور جو ظالم ہے اور جو بات ظلم کو بتانے والا ہے
وہ عدل کے ساتھ کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ان منافقین کی باتوں میں کوئی نیکی کی بات ہو تو اس کو تم بیان بھی کر سکتے ہو، اور عام انسانوں کی بھی، یا اس کو خاموشی اختیار کرو تب بھی ٹھیک ہے، یا ان کی کوتاہیوں کو درگزر کر دو۔ ان سب صورتوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ ان کے بارے میں کچھ فیصلے تو اللہ نے کر دیے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ دوزخ کے نیچے درجے میں ہوں گے، تو سزا ان کو ملنی ہے، لیکن اگر ابھی مصحابہ ان کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں تو ان کے اگر کسی کی کوئی اصلاح کا امکان ہے تو وہ رک جائے گا۔ تو ابھی سورہ توبہ تک ان کو لمبا ٹائم دینا ہے، سورہ توبہ پہ جا کر پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ کریں گے تو وہ وہاں کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حکمت ہے، یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دوزخ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ جیسے ہمیں بعض اوقات ہوتی ہے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تم تو پکے دوزخی ہو گئے ہو، تو ہم فتوے دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جلدی نہیں ہوتی۔ پیچھے ہم آیت نمبر 147 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر تم ایمان لے آؤ شکر کرو تو اس کو تو یہی خواہش ہے کہ وہ تم بچ جاؤ۔ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو عذاب نہیں دے رہا، ابھی ان کو سزا نہیں دے رہا، تو تم بھی اپنا ہاتھ روک کے رکھنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عفوًا ہے اور قدیر ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ مجھے نہیں گرفت میں آتا کہ میں اس کو کیسے بیان کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس جملے نے تاثر دیا کہ تم معاف کرنے والے بنو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور عفوًا کے ساتھ قدیر کی صفت جوڑ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو سبق کیا نکلا کہ اس کے باوجود کہ مجھے قدرت ہو بدلہ لینے کی، تب بھی معاف کر دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کب سے منافقین کو برداشت کر رہے ہیں، سزا نہیں دی قدرت کے باوجود۔ تو اس لیے تم بھی قدرت کے باوجود، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے، مجاہدین اچھی حالت میں ہیں، مومنین ہیں، پکے ہیں، منافقین اللہ تعالیٰ لسٹ جاری کرتے تو ایک ہی دن میں فارغ کیے جا سکتے تھے، تو فرمایا نہیں، قدرت کے باوجود معاف کرنا سیکھو۔ اس جملے نے ایک یہ مفہوم یہاں پیدا کیا ہے کہ دیکھو اگر تم معاف کر دو گے کسی کی برائی کو تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیونکہ خود اللہ بھی عفو و قدیر ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عفو قدیر کی جو صفتیں جو دو اکٹھی آتی ہیں، سمیع علیم پر ہم بات پہلے کر چکے ہیں، تو عفو قدیر بھی یاد رکھیے کہ میرا آپ کا معاف کرنا بعض اوقات مجبوری کا معاف کرنا ہوتا ہے کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے۔ اب اگر تھانے دار کوئی آ کر میرے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے تو میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اب میں جو معاف کروں گا تو یہ وہ والا معاف نہیں ہے۔ اللہ کا معاف کرنا قدرت کے ساتھ ہے۔ تب عفو اگر کوئی آدمی بہت معاف کرنے والا ہو تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے یار یہ کمزور آدمی ہے، فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عفو ہے لیکن قدیر بھی ہے۔ وہ کوئی کمزوری کی وجہ سے معاف نہیں کرتے، وہ قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں، جس کو چاہیں پکڑ لیں، جس کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ عفو ہیں قدیر ہوتے ہوئے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ عفو ہیں تو میرے اور آپ کی طرح ہی وہ تو ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، کر کیا سکتے ہیں بیچارے، نہیں۔ اور قدیر قدرت والے ہر کام کر سکتے ہیں۔ علی کل شیء قدیر کا جو جملہ ہے وہ اس قدیر کے اندر موجود ہے۔ تو قدرت کے باوجود، قدرت ہوتے ہوئے معاف کرنے والی ذات، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی اصولوں پر معاف ہو رہا ہے، وہ دب کر معاف نہیں ہو رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قدیر اور عفو ہیں تو ان کی عفو ہونے کی صفت میں جو نقص تھا کہ شاید وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، کمزوری ہے کوئی، اس کمزوری کو قدیر کا لفظ دور کر رہا ہے۔ اور قدیر کے اندر کہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہیں کر دیں، تم نیکوں کو بھی پکڑ کر سزا دے دیں، ان کو بھی کر دیں، نہیں، وہ عفو اس کو کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قدیر ہوتے ہوئے عفو ہیں اور عفو ہوتے ہوئے قدیر ہیں۔
یہ صفات کا میں مسلسل بتاتا رہا ہوں کیونکہ عربی زبان کے الفاظ اللہ کی صفات کو تحمل نہیں کر پاتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر دو الفاظ جوڑ کر صفت بیان کرتے ہیں تاکہ خدا کی صفت کا کچھ نہ کچھ پہلو مکمل صورت میں ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اللہ کا عفو ہونا ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے اگر ہم کسی کو کہیں وہ تو بڑا معاف کرنے والا جی، تو اس میں ایک لگتا ہے کہ نرم دل ہے، بس ہر ایک چھوڑ دیتا ہے، نہیں، وہ قدیر بھی ہے ساتھ، تو وہ صرف نرم دل نہیں ہے، وہ طاقت والا بھی ہے۔ تو اگر کوئی، اب دیکھیے انسانی سطح پہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی چودھری صاحب کسی مزارے وغیرہ کو معاف کریں تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ڈر بھی رہے ہوں گے کہ چودھری صاحب نے کوئی پروگرام نہ بنا رکھا ہو، ٹھیک ہے، تو عفون اس کو بھی دور کر رہا ہے۔ نہیں، خدا کی قدرت وہ کوئی انتقامی ٹائپ نہیں ہے، وہ کوئی سازشی نہیں ہے، بلکہ وہ عفو والی قدرت ہے۔ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں، بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی کی برائی معاف کر دو گے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی عفو و قدیر ہوں، قدرت کے باوجود معاف کرتا ہوں، اور تم بھی ایسا ہی کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں کہ اگر قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیں تو کیا ہی بات ہے، طاقت تھی کہ بدلہ لے لیں لیکن معاف کر دیا خدا کی خاطر۔ تو یہ خوبصورت جو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اندر۔ تو اب منافقین کو اللہ تعالیٰ، منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ خدا کے عفو و قدیر ہونے سے اپنے لیے ایک اسوہ بناؤ اور اس اسوے کے تحت تم بھی ابھی ان کو معاف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود ان کو سزا نہیں دے رہے، تو تم بھی درگزر کرو، ابھی ان کی برائیوں کو اچھالو نہیں، ابھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لو، بلکہ معاف کر دو۔ تو دو باتیں کہی ہیں، ظلم اگر ہے تو ایک الگ بات ہے، ظلم نہیں ہے تو جو بھی برائیاں وہ کر رہے ہیں ان کو نمایاں نہیں کیا جائے گا اور ان کو درگزر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، خدا کی خاطر۔ تو یہ اب جو نصیحت تھی صحابہ کو، کیونکہ پیچھے جو باتیں تھیں بڑی سخت تھیں ان کے بارے میں کہ جو منافقین ہیں وہ کیا نقصان پہنچا جاتے ہیں مسلمانوں کو، خبریں لیک کر دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، پھر جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ دو، جب کامیابی ہوتی ہے ساتھ نہیں دیتے۔ وہ میں پچھلے درسوں میں واضح کر چکا ہوں۔ اس پر جو غصہ آ سکتا تھا صحابہ کو، اس غصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں روکنے کے لیے فرمایا ہے کہ تم ان کی برائیوں کو اچھالو گے نہیں، سوائے اس کے کہ یہ ظلم کر دیں، اور اگر ظلم کو بھی بیان کرو گے تو عدل کے ساتھ بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھتے، جانتے، سنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی کوئی نیکی بیان کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ان کو کوئی چھپانا چاہو تو چھپا سکتے ہو، اور ان کی برائیوں کو معاف کرنا چاہو تو معاف کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر رہے ہیں ابھی فی الحال۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بعض باتوں پر ایمان لایا جائے اور بعض پر ایمان نہ لایا جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ درمیانی سا راستہ اختیار کر لیں۔ ابھی ان کا آگے آئے گا، پہلے اجزاء کو سمجھ لیجئے، ان کے بارے میں آگے بتائیں گے کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ واقعتاً یہی کافر ہیں۔ لیکن اب چیزیں سمجھ لیجئے کہ کیا کیا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، کہنے کو اعلان کر رہے ہیں تو یہ نہیں مانتے۔ جو حقیقی طور پر مانیں گے اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو، وہ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو آگے آ رہی ہیں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اور پہلا کام کیا ہو گیا کہ وہ دل سے نہیں مان رہے۔ تو منافقین جو ہیں
وہ دل سے نہیں مان رہے تھے. کافر جو ہیں وہ تو مان ہی نہیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں یہ کافر ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کا الگ معاملہ ہے. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دل سے نہیں مانتے، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. اسی سورہ کی 82 نمبر آیت میں 82-83 میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا کہہ رہے ہیں اور اس جنگ میں کچھ نقصان ہو گیا، احد میں جیسا ہوا تھا. اور اب یہ جو منافقین تھے آ کر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حوصلہ آزمائی جو تھی اس کے نتیجے میں نقصان ہو گیا ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید اگر اس میں اللہ کا اور رسول کا کلام شامل ہے تو پھر اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ موضوع زیر بحث آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ اللہ کو الگ مانو، رسول کو الگ رکھو. رسول کچھ کام خراب کر رہے ہیں نعوذ باللہ، ان کے کچھ اقدامات نعوذ باللہ اچھے نہیں ہیں. یہ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں. تو ایمان میں اور اطاعت میں اور اللہ میں رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو ماننا پڑے گا، دونوں کا حکم ماننا پڑے گا. تو فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کو انکار کر رہے ہیں. نمبر 2، یہ چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، کہ اللہ کو تو مان لیں رسولوں کو نہ مانیں، یا اللہ کی اطاعت تو کر لیں رسول کی اطاعت نہ کریں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ کچھ چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کو مان لیتے ہیں. نہیں جہاد کا حکم آ گیا تو رہنے دیں، کچھ مال غنیمت بٹنے لگا ہے تو مان لیتے ہیں، مال غنیمت حلال ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ کو مان لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کام بھی منافق کر رہے تھے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ بعض سورہ البقرہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہوا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، جب روشنی ذرا ہوتی چل پڑتے ہیں. وہاں سے کلام شروع ہوا ان کے بارے میں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ یہ کو درمیانی سا راستہ اختیار کر لیں. سورہ البقرہ آپ کو یاد ہوگی کہ اس میں یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو چلو ہمارا بھی ایمان مان لیں، ہم مصالحت کر لیتے ہیں اس بات پر. یہ کیوں لازم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے، ہم بھی ایمان والے، تم بھی ایمان والو، تو کوئی اس طرح کی مصالحت کر لیتے ہیں. اب یہ بالکل ساری باتیں جو پیچھے ہم نے 3 صورتوں میں پڑھی ہیں، ان میں سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں اب یہ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دراصل یہ حرکت کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ اور رسول کو حقیقی معنی میں نہیں مان رہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق رکھا جائے. اللہ پر تو ایمان لے آئیں، رسولوں پر ایمان نہ لائیں. چلو 2 مان لیے، 1 چھوڑ بھی دیں تو کیا فرق پڑے گا، یہ مطلب. اور دوسرا یہ کہ کچھ احکام کو مان لیں، کچھ احکام کا انکار کرتے ہیں، جو پسند ہو مان لیں، جو ناپسند ہو وہ چھوڑ دیں. اور چوتھی بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی سا راستہ اختیار کر لیں، ہمارا بھی ایمان مان لیا جائے، آپ کا بھی ایمان مان لیا جائے، ہم جو شریعت ناپسند آئے اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہمیں مومن سمجھا جائے، اور جو شریعت ہمیں پسند آ گئی ہم نے مان لی اس کی وجہ سے ہمیں مومن سمجھا جائے. یہ درمیانی راستہ یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو چاروں باتیں کہنے والے ہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ حقیقتاً کافر یہی ہے. یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارا ایمان مان لیا جائے، ہم نے جتنے رسولوں کو مان لیا، حضرت عیسائی کہیں گے ہم نے حضرت عیسیٰ تک مان لیا، یہود کہیں گے ہم نے حضرت عیسیٰ سے پہلے سارے مان لیے، تو ٹھیک ہے ہم رسولوں کو مان رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فرق نہیں کر سکتے، اگر یہ فرق کرو گے تو تم کافر ہو. رسولوں کے بیچ میں فرق نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ آپ 10 رسولوں کو مانیں، 1 کا انکار کر دیں، 1 کو مانیں باقی 10 کا انکار کر دیں، نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہو جائے گا. اور شریعت میں بھی پوری ماننی، آپ یا تو اسلام میں دوسرے کا بیان کیا کہ دخلوا فی السلم کافہ، خدا کی سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ، تو وہاں پر منافقت ہی کا رد کیا گیا ہے. اور درمیانی راستہ کہ چلو
کچھ ہماری باتیں ہمارے پاس، ہم بھی تو آخر مانتے ہیں نا، اللہ کو مان رہے ہیں، کچھ رسولوں کو مان رہے ہیں، کچھ کتابوں کو مان رہے ہیں، فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، مان لیے ہمارا ایمان کو؟ فرمایا کہ نہیں، یہ درمیانی راستہ نہیں چلے گا، ناممکن ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کرنے والے پکے کافر ہیں، ان کی منافقت بھی نہیں کہنا چاہیے، پکے کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ہم نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسا جرم ویسی سزا۔ یہاں پر یہ اللہ کے رسولوں کی اور اللہ کے شریعت کی توہین کر رہے ہیں۔ مان لیں جی، تھوڑا سا ہم مان لیتے ہیں، تھوڑا سا، تو اس لیے ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا۔ تو سزائیں جرائم کے مطابق ہوں گی۔ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے تو کبیرہ سزا، عذاب عظیم ہوگا۔ کسی نے رسول کی توہین کی ہوگی، کتاب کی توہین کی ہوگی، فرشتوں کی توہین کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، تو اس کو توہین آمیز عذاب ہوگا۔ جو اپنے تکبر میں مبتلا ہوا ہوگا اس کے لیے بھی توہین آمیز عذاب ہوگا، کیونکہ تکبر کرنے کا اس کو حق نہیں تھا۔ تو اب یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 142 میں کہ یہ اللہ کا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے، ان کا مذاق اڑاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے عذاب مہینہ جو ہے یہاں اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو اب یہ منافقین کے بارے میں ان کے چار رویے بیان کیے ہیں۔ ایک رویہ یہ کہ وہ اللہ اور رسول کو حقیقی طور پر نہیں مانتے، دوسرا یہ کہ وہ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ رسولوں کو، اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہ بھی مانیں گے ایک آدمی، اور رسول جمع بولا جا رہا ہے کہ کچھ کو مان لیتے ہیں، کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ شریعت میں بھی یہ کر رہے ہیں، کچھ شریعت مان رہے ہیں، نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوگا جی، مومن تو ہے نا جی، مان لیں بس ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ کچھ درمیانی سا راستہ، مصالحت کا راستہ، ہمارا ایمان آپ تسلیم کر لیں، ہم آپ کا ایمان تسلیم کر لیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ پکے کافر ہیں، ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور کسی بھی رسول میں ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ تعالیٰ ان قریب پورا اجر دے گا ان کے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ایسے لوگوں کی کوتاہیوں کو بھی معاف کرے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ صحابہ کی شان بیان ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی اسی مرتبے پہ پورے اتریں کہ ہم اللہ کو مانیں، اس کے رسولوں کو مانیں، اور کسی میں ایمان کے اعتبار سے فرق نہ کریں۔ ایمان کے اعتبار سے فرق کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ فرق اللہ نے کیا ہوا ہے، اس کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے داؤد کو علیہ السلام زبور دی، یہ ان کا اعزاز ہے، حضرت موسیٰ سے کلام کیا، یہ ان کا اعزاز ہے۔ تو یہ جو اعزاز ہیں وہ بھی ساتھ تسلیم کرنے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حضرت موسیٰ کا اعزاز نہیں مانیں گے، ہمارے نبی سب سے افضل، نہیں، جو ان کا اعزاز ہے ان کے ساتھ مانیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے وہ ان کے ساتھ مانیں گے، لیکن ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں جیسا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھتا ہوں ویسا ہی ایمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہوگا، ویسا ہی ایمان حضرت موسیٰ کے بارے میں، ویسا ہی حضرت نوح، ویسا ہی حضرت آدم۔ تو اس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، پورا احترام جو رسول کا ہوتا ہے پورا ان کا عقیدے کے اندر شامل رکھنا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسولوں کو بھی مانتا ہے اور رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہی المومنون حقا، یہاں پہ حذف ہے، یہ اولئک هم المومنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کا پھر اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ یؤتیہم اجورہم، اجور میں جمع کیا گیا ہے، یہ جمع جو ہے عربی زبان میں کبھی صرف جمع کے معنی میں آتی ہے، مثلا میں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو میں گلاسز دوں گا، تو ہر ایک آدمی کو ایک ایک گلاس مل گیا، اور اجور جب یہ معنی نہ ہو تو پھر وسعت کے معنی میں ہوتا ہے، بہت زیادہ اجر ملیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم بھی ہے، یعنی بندہ مومن سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا،
اگر وہ اس درجے کا ایمان رکھیں گے. ہمارے ہاں بعض چیزوں میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں ایمان کے اندر. رسولوں کے بارے میں نے بعض ایسی کتابیں بھی پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑایا گیا صرف انگریزوں کے زمانے میں عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے کہ ہمارے رسول بڑے ہیں تمہارے نہیں ہیں. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبہ باتیں کر دی گئیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی عظمت ہے وہ ان کی عظمت ہے, اس کو بھی اعتراف کریں, وہ جو اللہ نے بتا دی ہیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے وہ ہم سب سے بڑھ کر مانتے ہیں, اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے, تو وہ بھی پوری تسلی سے تسلیم کریں. تو اللہ کے رسولوں کا پورا احترام قائم رکھتے ہوئے ہمیں ماننا ہے. البتہ اب چونکہ اسلام میں پورا دین اثر نو تازہ کیا گیا ہے, اس لیے ہم باقی نبیوں کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ وہ اب ہمارے ہاں شریعت مکمل ہے. ہاں البتہ جن چیزوں میں اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں یا سنت نبی میں خاموشی ہے, اس میں کوئی آدمی وہاں سے ہدایت لینا چاہے تو لے سکتا ہے. لیکن اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانتے ہیں, ان کی شریعت کی جب پیروی کرتے ہیں, تو سارے انبیاء ہی کی پیروی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہی کے طریقے پر سارا دین لے کر آئے تھے. تو یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر یہ آپ نے بات کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کی مطلب کہ آپ کسی شخص کی برائی بیان نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ جو صحافی برادری ہے اور اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں, وہ دوسروں کی ان کی صحافتی یا ان کی اپنی جاب کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ دوسروں کی برائیوں کا کھوج بھی لگاتے ہیں, اس کی رپورٹ بھی کرتے ہیں, اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں. اب اس میں ان کی اپنی مطلب ذمہ داریاں ہیں, صحافتی برادری کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن دوسری شکل میں متاثرہ فریق کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی مناسب بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی غیر مناسب بھی ہوتی ہے. تو اب ایک طرف ایک ادارے کی ذمہ داری ہے, دوسری طرف وہ اللہ کے حکم پہ چوٹ آ رہی ہے. تو کیا اس حکم کا اطلاق ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور صحافتی برادری پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہوگا. اگر وہ خام خواہ کر رہے ہیں, اگر کسی آدمی کے بارے میں شک پڑ جائے کہ وہ ملک قوم کے لیے معاشرے کے لیے خطرناک ہے, پھر شروع ہو گئی اس کی تحقیقات. اس سے پہلے نہیں ہو سکتی, پھر جائز ہو جائے گا, کیونکہ وہ ملک قوم کے لیے خطرے کا شک پڑ گیا اس کے اوپر. کہ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہوا ہے, اس واقعے میں ایک آدمی نظر آ رہا ہے کہ انوالو ہے, اب ہم اس کی تحقیقات شروع کر دیں گے. اب جائز ہو گیا. جب تک ثابت نہ ہو جائے اس کا, تب تک وہ صیغہ راز میں رکھی جائے گی, آپ بیان نہیں کر سکتے. اگر ٹیچر وہ بچے کی رپورٹ دے رہا ہے اس کے والد کو, اس کی والدہ کو, وہ اور ظاہر وہ اس کی مطلب برائی بیان کر رہا ہے, تو کیا یہ بھی برائی بیان کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ یہ آپ اگر کوئی آدمی وہاں سے اٹھے اور جگہ جگہ برادری میں بیان کرتا پھر یہ لڑکا نالائق ہے, یہ لڑائی کا کام خراب ہو جائے گا. ٹیچر نے والدین کو بتایا ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں, یہ صحیح پڑھ نہیں رہا ہے, تو یہی ایک اور چیز ہے. یہ برائی بیان کرنا اس معنی میں یہاں ہے جہر بالسو, یعنی برائی کا ڈنڈورا پیٹتے پھرنا, ادھر ادھر بتانا. اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کے اندر خرابی دیکھی, میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. آپ نہیں ٹھیک ہوئے, میں نے آپ کے والد صاحب سے بات کی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے, یا آپ کے بھائی سے بات کی. یہ وہ نہیں ہے, یہ تو ہمدردی ہے آپ کی, اس میں کوئی برائی. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ صفات جو نیک ہیں اور کافی مبارک ہیں, تو وہ اسی وجہ سے نیک ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ نیک صفات ہیں, یا پھر وہ صفات اپنے آپ میں نیک ہیں تبھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ صفات اپناؤ؟ تو کوئی صفت اپنے آپ میں نیک ہے تبھی وہ خدا کے لیے نیک بنتی ہے, یا پھر خدا حکم جاری کرتا ہے کہ یہ صفت اپناؤ کیونکہ وہ نیک ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں, دونوں بیک وقت حقیقت ہیں. خدا کے ہاں عدل اچھا ہے, اس لیے عدل اچھا ہے. اب خدا نے ساری تخلیق ہی ایسے کی ہے, اسی فطرت پر کر دی ہے, کیونکہ اس کی تخلیق ہے. آپ کوئی چیز کریٹ کریں گے تو آپ کی صلاحیتوں کا اس میں پرتو ہوگا, آپ کی صفات کا پرتو ہوگا, آپ کے ٹیسٹ کا پرتو ہوگا, آپ اس میں نظر آئے گا. تو جیسے خدا نے کائنات بنائی تو اس کی فطرت میں رکھ دی کہ عدل اچھا ہے, سچ اچھا ہے. تو اب کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو
سچ ویسے ہی اچھا ہے، اور خدا کی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو خدا کے اچھا کہنے کی وجہ سے اچھا ہے، خدا کے اچھا سمجھنے کی وجہ سے اچھا ہے. تو دونوں یک وقت ہیں. ہم خدا سے باہر ہیں ہی نہیں ہیں. یعنی جو کچھ خدا نے بنایا اس کے اندر ہیں، وہ اس نے بنایا ہے اپنی صفات کے لیے، تو اپنی صفات کے مطابق. تو جب اس نے وہ عادل تھا تو اس نے صفت عدل کو رکھا، وہ رحمان تھا تو اس نے صفت رحمت کو رکھا، وہ حکیم تھا تو اس نے اس میں صفت حکمت کو رکھا. وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں جب بنایا اس نے تو ہمیں بھی اپنی انہی فطرت پر بنا دیا جو اس کو پسند ہے. تو ہمیں عدل پسند ہے، ہمیں سچ پسند ہے، کریں نہ کریں الگ بات ہے. ہمیں امن پسند ہے، ہمیں قتل و غارت پسند نہیں ہے، کر لیں الگ بات ہے، وہ پھر ہمارے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. تو خدا نے ہی کائنات، خدا ہی نے مادہ، خدا ہی نے زندگی اور ان تینوں کی فطرت بنائی ہے. تو اگر یہاں سے دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ ٹھیک ہے، اور خدا کی طرف سے دیکھیں تو وہاں پر بھی ٹھیک ہے. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی ایک کشمکش میرے نزدیک وہی ہے کہ اگر تو کوئی صرف اپنے آپ میں نیک ہے اور خیر ہے تو وہ صرف ایک تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک خدا سے باہر نہیں آ جاتی، لیکن وہ ایک ایکسٹرنل ہے، اور وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ خدا سے باہر پڑی ہوئی ہے، اور خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اچھا پوائنٹ کر رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ صفت ہے جو کہ نیک ہے. تو وہ ایک جو سٹینڈرڈ ہے وہ خدا کی ہستی سے باہر پڑا اور موجود ہے، تبھی اس کے اوپر وہ حکم لگایا جا رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ایک برابر مجھے تو نہیں لگ رہے کہ دونوں برابر ہیں اگر دونوں طرف سے دیکھیں ہم. برابر نہ کہیے، لیکن اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے جو خدا کو نہیں مان رہے، ان کے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں، وہ مثلا ایتھیسٹ جو ہیں ان کی کتابیں پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اخلاق والے ہیں، ہم بھی سچ کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا چیز استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ایکسٹرنل سٹینڈرڈ کو اختیار کر رہے ہیں. جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو سٹینڈرڈ مان رہے ہیں. کس کو؟ کہیں لکھا ہوا ہے نہیں، جو دماغ میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایتھیسٹ اور میرے دونوں کے دماغ میں سچ اچھا ہے، عدل اچھا ہے، امن اچھا ہے، فساد برا ہے، قتل و غارت بری ہے، سب مانتے ہیں جھوٹ برا ہے. تو یہ سٹینڈرڈ فطرت میں رکھا گیا ہے. تو وہ اس اعتبار سے ایک سٹینڈرڈ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ میرے ہاں اور آپ کے ہاں یہ فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ اسی بات کو کہ مثلا ان کا اب یہ موبائل بجا ہے، اس میں اذان کی آواز لگی ہوئی ہے، ان کے نزدیک یہ بڑا اچھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہو سکتا نہیں، مجلس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے نا، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. دونوں کا اختلاف ہونے کے باوجود، سٹینڈرڈ کوئی ہونے کے باوجود کچھ خرابی ہو جاتی ہے. جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، جب اس کا حکم آئے گا تو بالکل دو ٹوک ہو جائے گا کہ ہاں جی ان کا یہ عمل ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا. لیکن میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تہذیب کی وجہ سے، معلومات کی وجہ سے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے بعض اوقات، کہ ایک پیراڈائم میں ہمیں وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کا پیراڈائم وہی بات پیراڈائم تبدیل کر دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. مجلس میں پیراڈائم برا ہے، مجلس سے باہر ان کو نماز کے لیے اعلان اپنے لیے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ کانٹیکسٹ ہم اپنی عقل سے اور اپنے شعور سے بھی اس کو جان سکتے ہیں اور اس کا گمان لگا سکتے ہیں، تو پھر جو ملحد یا ایتھیسٹ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں ایک طرح سے ہم ان کا مقدمہ نہیں جو ہے اس کی تائید کر رہے، پھر تو وہ خدا کے ایز اے تھرڈ پرسن ریفرنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنی عقل سے وہ جو نیک صفت، وہ جو اسکیل ہے، ہم اس پر پہنچ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم کانٹیکس کے بلبوتے پہ پہنچتے ہیں. آخر خدا نے بھی کانٹیکس ہی دیا کہ آپ کچھ کانٹیکس ہیں جن میں آپ جھوٹ بول سکتے ہو اگر کسی کی جان بچا رہے ہو، یا جیسے صاحب نے عرض کیا کہ کچھ ایسے چھوٹے جھوٹ ہیں جو آپ بول سکتے ہو، اور وہ بھی موقع محل کی مناسبت سے ہیں. تو اگر خدا کا حکم لگانا بھی موقع محل کی مناسبت سے ہے، اور ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے بھی اسی موقع محل کی مناسبت سے اس ایک نیکی برائے صفت پر پہنچ سکتے ہیں جو کہ ایک سٹینڈرڈ، ایک اسکیل سیٹ کر لیا ہے انسانوں نے خود اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے. تو وہ تو ایک اضافی چیز نہیں لگتی آپ کو خدا کی ہستی کا اور خدا کی اس کے اندر جو حکمت ہے اور پھر خدا کا حکم لگانا، کیونکہ وہ بھی کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ اپنے آپ میں. جی، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے، جو خدا سے باہر جو
नेकी और बदी का हुक्म मौजूद है या उसका स्टैंडर्ड या उसका क्राइटेरिया मौजूद हैं, वो ख़ुद इस बात का सबूत हैं कि वो खुदा की तरफ ले जाएं। तो अलबत्ता इतनी बात ठीक है कि उन्होंने जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है कि खुदा के बगैर भी अखलाक मौजूद है, तो वो अपनी फितरत की गवाही दे रहे हैं। फितरत आई कहाँ से है? इस मैटर में खैर व शर कहाँ से आया है? नेकी और बदी कहाँ से आई है? ये सवाल उधार है उनकी तरफ, हमारे यहाँ उसका जवाब मौजूद है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मैटर में नेकी और बदी कहाँ से आई है। वो एक जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने कायनात को इत्तेफाक से माना है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि इंसानों ने बाहमी तामुल से सीख लिया है। इंसानों ने बाहमी तामुल से ज़ुबानें सीखी मुख्तलिफ, अखलाकी तसव्वुर के मुख्तलिफ नहीं हुआ। ये इस बात की अलामत होती है कि एक ही सोर्स से आया है। जब चीज़ एक ही सोर्स से आई है, सीखी में नहीं आई, सीखने में आई होती तो लाजमन फ़र्क होता। कोई तहजीब पाई जाती, कोई इलाका पाया जाता जहाँ कहते जी सच अच्छा है, और दूसरी तहजीब होती जो कहती झूठ अच्छा है। ये इतना यकसां कैसे हो गया? पानी इतना आम है, हर इंसान पीता है, किसी ने पानी नाम रखा, किसी ने वाटर नाम रखा, किसी ने कुछ, जुबान तो यकसां नहीं हुई। ये कैसे यकसां हो गया? कि वैसे ही जैसे भूख लगती है, ये वैसे ही जैसे प्यास लगती है। प्यास तमाम इंसानियत में सीखी हुई नहीं है, इसलिए सारे पानी से प्यास बुझाते हैं, प्यास लगती है सबको, सब भूख मिटाते हैं क्योंकि हमने सीखा नहीं है, वो बायोलॉजिकली मौजूद है। ऐसा ही ये वहबी तौर पर मौजूद है, तख्लीकी तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में रख दी गई है कि सच अच्छा है। ये इस बात की वाहिद अलामत है कि अगर एथीस्ट आज भी कह रहा है कि सच अच्छा है और एक मोमिन भी कह रहा है कि सच अच्छा है, तो इसका मतलब है दोनों ने एक जगह से सीखा हुआ है, इलाके से नहीं सीखा। ये इजाफी नहीं है, इजाफी उसकी एप्लीकेशंस है, इजाफी उसकी फॉर्म्स है। मिसाल के तौर पर अदल का तकाजा है कि जो पहले आए पहले पाए, ये असूल है, पक्का असूल है, हर जगह पे माना जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे लाइन लगा लेंगे इस असूल को मनाने के लिए, पहले आओ पहले पाए में लाइन में लग जाओ। किसी जगह पे दरबान नाम लिख लेगा आपका, वो बैठा हुआ बताएगा जनाब कि अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। तो ये अंग्रेज़ों ने मजाक उड़ाया हमारे मुल्कों का कि जब वो यहाँ आए तो यहाँ तो लाइन लगती थी, हमारे यहाँ सिस्टम ही दूसरा था। तो लेकिन हम ये मानते थे कि पहले आओ पहले पाओ का असूल अदल के मुताबिक है। तो फॉर्म्स और एप्लीकेशन, इसमें फ़र्क हो जाता है इलाके इलाके का, लेकिन सच अच्छा है, अदल अच्छा है। पूरी दुनिया की तहजीबें गवाह हैं इसके ऊपर, हर जगह जरगे, अदालतें, कोर्ट्स मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है। इवन ये कि जंगल में चले जाएं, जंगली कौमें, उनकी भी कोई पंचायत होगी, कोई जरगा होगा। तो ये वो फितरत की गवाही है। तो उन्होंने क्या किया, एथिस्ट ने क्या किया कि फितरत की गवाही को हादसाती मानकर मान लिया। वो ज़रा बताएं तो सही कि इतनी यूनिवर्सल हुई कैसे? हो ही नहीं सकती। आप अक्सर ये बयान करते हैं कि जो भी हम नेकियां करते हैं इसका बदला आखिरत में मिलेगा, दुनिया में किसी नेकी का उस तरह कोई बदला नहीं मिल सकता। और जो बाज़ लोग कह देते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने फ़लाँ मुसीबत से बचा लिया है, तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई है, तो आप इस तसव्वुर को भी दुरुस्त नहीं समझते। सवाल उनका ये है कि ये जो आप बयान करते हैं इसका माखज़ क्या है? इसका माखज़ कुरान मजीद है, और कुरान मजीद ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम नेकी करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया में अजर दूंगा। दो बातें अलग से मैं बयान कर चुका हूँ कि सहाबा के साथ जो वादे हैं वो रसूल के कानून के मुताबिक है। वो गलबा लाजमन मिलना था, वो रसूल के साथियों का मुकद्दर है, उसका नेकी से ताल्लुक़ नहीं है, कानून रिसालत से उसका ताल्लुक़ है। ला अगलिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। दूसरा जो ज़ाब्ता है वो अल्लाह ने ये बयान किया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इम्तिहान हुआ तो उसमें उन्होंने पास हो गए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अब तुम्हें एक बेटा दूंगा, इसहाक और याकूब, उनका पोता पे की साथ ही बशारत दे दी। तो इसको कहा कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन,
اس طرح ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. تو یہ دو اصول اللہ نے بیان کر دیے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی موقع پر کسی محسن سے خوش ہو کر کوئی اس کو دے دیں، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی پورا قرآن مجید خالی ہے اس بات سے کہ اللہ نے کہا ہو کہ زکوٰۃ دو گے تو تمہارا رزق کھلے گا، زکوٰۃ دو گے، نماز پڑھو گے تو گھر میں چور نہیں آئے گا. کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات، انسان، جنات اور فرشتے. انسان اور جنات کے بارے میں تو یہ واضح ہے کہ ان کے پاس ارادہ اختیار ہے اور وہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شعور رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کیا کہ آدم کو کیوں پیدا کیا ہے وہ. تو لیکن کیا ارادہ و اختیار بھی فرشتے رکھتے ہیں کہ اگر انہیں بھی موقع ملے تو وہ بھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں، اس طرح کوئی چیز؟ جو قرآن مجید میں جملے ہیں 2-3 کہ وہ اللہ کی عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں، وہ استکبار نہیں کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اور یہ کہ وہ معصیت نہیں کرتے، اس سے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی ارادہ و اختیار ہے، ورنہ یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. کہ اگر کسی صحیح حدیث میں ہمیں فیوچر کے بارے میں کوئی پیشن گوئی ملے لیکن وہ پتہ چلے کہ یہ غلط ہے پیشن گوئی، یہ یعنی اپنے وقت پہ ایسا ہوا نہیں، تو پھر اس حدیث کو ہم غلط قرار دیں گے یا اس کو ضعیف کہہ کے نظر انداز کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ حدیث کے بارے میں دونوں اصول چلتے ہیں، ایک روایت کے اصول ہیں اور ایک درایت کے اصول ہیں. بعض اوقات روایت کے اعتبار سے حدیث ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی سند کے اعتبار سے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ درایتاً ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمارے ہاں پہ رسول مانے جاتے ہیں محدثین کے ہاں کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ سنت ثابتہ کے خلاف نہ ہو، اور وہ عقل عام کے خلاف نہ ہو، وہ حقائق کے خلاف نہ ہو. تو اگر کوئی چیز حقیقت کے خلاف ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت درایتاً ضعف کے درجے میں آ گئی ہے. بس. اسلام میں مناظرہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ مناظرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کسی غیر مسلم سے یا کسی ملحد سے، اور اگر کرنا ہو تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا اور کہاں سے بات شروع کی جائے گی؟ یہ لگتا ہے کل پرسوں کا جو مناظرہ مشہور ہو گیا اس کی وجہ سے. جی اسی پر سوال ہے. جی اسی پر ہے. دیکھیے مناظرہ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، مناظرہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تعلیم، تعلم اس کو پسند کرتے ہیں، اور بات کو سننا، عقل سے اس کو سمجھنا اور ماننے کو بیان کرتے ہیں، اور باطل کو سننا، سمجھنا اور اس کا انکار کرنا اس کو پسند کرتے ہیں. دوسرے کو شکست دینا، فتح حاصل کرنا، یہ دینی مزاج کے خلاف ہے. البتہ یہ کہ جب کوئی آدمی کسی کو اتنا تنگ کر دے تو پھر ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، وہ پھر بعض وقت کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھے لوگ ہمیشہ مناظروں سے گریز کرتے رہے ہیں، ہماری امت میں یہ پسندیدہ نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کرتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں، یہ مطلب نہ لیجئے گا، لیکن اچھے لوگ اس سے ہمیشہ گریزاں رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ چلو اب دیکھتے ہیں جو ہوگا اللہ تعالیٰ. تو یہ مجبوری کا قاعدہ، دعوت کے اندر کسی مجبوری کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر تو اس لیے یہ بات کہ اسلام میں مناظرے کے کیا آداب ہیں، کیا کوئی آداب نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے اصل میں. بعض اوقات حکمت کے تحت اگر انسان یہ سوچے کہ کسی ایک شخص سے مناظرہ کرنا ہے، اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو ہرا کے جو اس کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں وہ تو قائل ہو جائیں گے اور اس کی بات کو غلط تسلیم کر لیں گے. تو یہ مانتا ہے، نہ مانے، نہیں مانتا، جو بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی حکمت کے تحت اگر کہیں کرنا پڑ گیا تو ایک الگ بات ہے. تو اس میں پھر شرافت کے جو قاعدے ہیں سارے وہ اپنانے چاہیے. دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی جو صحیح بات ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، جو اس کی غلط بات ہے اس کو رد کرنا چاہیے. پھر یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو حال ہی میں مناظرہ ہوا ایک ملحد کے ساتھ ایک مسلمان کا، اس میں جو مسلمان کی جانب سے ایک دلیل دی گئی وہ یہ کہ کائنات چونکہ بنی ہوئی ہے تو اس لیے یہ تو خود تخلیق نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں جو جن کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہیں. اس پر جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے اس دلیل پہ کوئی جواب نہیں دیا. ان کا مسلسل اس بات پہ اصرار تھا کہ جو کائنات میں شر ہے یہ خدا نے تخلیق کیا ہے، تو اس کی وضاحت کیجئے، یا پھر اتنا شر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر خدا ہوتا تو وہ یہ شر نہ ہونے دیتا.
تو اس پر اب انٹرنیٹ پہ بہت سے تبصرے سننے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو مسلمانوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ خدا ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے یا اس طرح کی چیزیں، ایک تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا خدا نے کہیں یہ بات بیان کی ہے کہ میں باہر ہوں یا کہیں بھی ہوں؟ دوسری بات یہ کہ مسئلہ خیر و شر کے بارے میں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پردہ رکھا ہوا ہے. آپ بھی اکثر یہی بات بیان کرتے ہیں کہ اس پردہ رکھنا لازم تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ رکھے بغیر بھی تو امتحان ہو سکتا ہے. اب ابلیس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی منکر ہو گیا. اسی طرح جو مسلمان خدا کو مانتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، قیامت ہوگی، ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس کے باوجود وہ گناہ کرتے ہیں، تو یعنی کہ پردہ نہ ہونے کے باوجود بھی گناہ تو لوگ پھر بھی کریں گے. تو امتحان کے لیے یہ اتنا شر پھیلانا یا جانوروں کو مارنا یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے جو ٹائم اور سپیس ہے وہ ہمارے ہی ذہن کی پیداوار ہے کہ جب بگ بینگ سے ٹائم اور سپیس شروع ہوا. آج کل کے جو زمانے میں مولدین استدلال کرتے ہیں وہ بگ بینگ کی روشنی میں کرتے ہیں، تو ٹائم اور سپیس تو بگ بینگ سے شروع ہوا ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ہے کیا. میری اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پہلے ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہماری فطرت ہی اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ہم ٹائم اور سپیس کے باہر سوچ ہی نہیں سکتے. مولانا حمید الدین فرائی نے ایک جملہ بولا ہوا ہے کہ ٹائم خدا کے موجود ہونے کے ساتھ ہی ہے. جب کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو ٹائم ہے. انہوں نے خدا کو بھی خدا کے ساتھ ٹائم کو جوڑ دیا ہے. وہ مخلوق نہیں مان رہے کہ جو بگ بینگ سے شروع ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ تصور ہے کہ خدا جب سے ہے ٹائم بھی ہے، اور جب اگر نعوذ باللہ خدا نہیں تھا تو ٹائم نہیں تھا. فرض کر لیجیے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی ٹائم پہ خدا، تو جب سے خدا ہے تب سے ٹائم ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا ٹائم اور سپیس کا تصور ہے وہ ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، تو ہم تو اس سے باہر جا نہیں سکتے. ہم خدا کو بھی ٹائم اور سپیس میں رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس سے باہر نہیں ہو سکتے، ٹائم اور سپیس سے باہر ہوں تو کام کیسے کریں گے. تو وہ مولانا فرائی کا جواب یاد رکھیے. اور دوسرا جو یہ بات ہے، خدا ہمارے والے ٹائم اور سپیس سے باہر ہے. جیسے زمین و آسمان کا جو ٹائم ہے اس سے وہ آدمی باہر ہوگا جو مریخ پہ رہتا ہے، اور مریخ کے ٹائم اور سپیس سے وہ آدمی باہر ہوگا جو کسی دوسری گلیکسی میں رہتا ہے. میں امریکوں کے لحاظ سے دوسرے ٹائم میں ہوں، اس وقت ان کا دن چڑھ رہا ہے، میری رات ہو رہی ہے، تو دوسرے ٹائم میں ہم. تو ٹائم کا کون سا تصور چلے گا؟ کوئی ایبسولوٹ ٹائم ہے؟ میں آپ نہیں جان سکتے. تو ایبسولوٹ ٹائم ایک الگ ٹائم ہے، میرا آپ کا جو ریلیٹو ٹائم ہے وہ چل رہا ہے. وہ تو یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ آئنسٹائن نے کہا کہ بھئی اگر زیادہ گریوٹی والی جگہ پہ چلے جائیں گے تو ٹائم سلو ہو جائے گا. تو اب جو سلو والا ٹائم ہے وہ اصل ٹائم ہے کہ میرا والا ٹائم اصل ٹائم ہے کہ مریخ والا ٹائم اصل ٹائم ہے؟ ہم نہیں جانتے. تو ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں کہ ہم اس ٹائم اور سپیس میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ٹائم اور سپیس سے بلند ہے، اس کا اپنا کوئی ٹائم سپیس ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے ہاں لا مکان اور لا زمان کا تصور پایا جاتا ہے. پرانے علماء نے یہ حل نکالا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ لا مکان میں رہتے ہیں یعنی کوئی سپیس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لا زمان میں رہتے ہیں یعنی کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب وہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ بڑھاپا نہیں آنا ہے. ٹائم نے جو تباہی کرنی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی خدا پر. خدا نے جس دن پہلے تھا، جیسا تھا، جس قد کاٹ کا تھا، جس قوت کا تھا، جس صلاحیت کا تھا، جس عمر کا تھا، وہ آج بھی ہے. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ لا مکان لازمہ. اب یہ رہ گیا کہ ہم، تو میں نے مولانا فرائی کے جواب کو مناسب سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال یہ امور متشابہات میں ہے. ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا بیوقوفی ہے، غلطی ہے، جس کو ہم اپنی 5 سینسز سے جا کر نہیں دیکھ سکتے، یا عقل کے ذریعے سے ڈیٹا کی کرولری نکال کر نتیجے نہیں نکال سکتے، انفر نہیں کر سکتے. اسی مناظرے کے بارے میں جو سوال تھا اس کا دوسرا حصہ تھا خیر و شر والا، کہ امتحان کے لیے بھی شر پیدا کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کے بغیر بھی امتحان ہو سکتا ہے. یہ امتحان کی نیچر پر ہوگا.
اگر فرض کر لیجئے ہم 4 لوگوں نے، المورد کے 4 ساتھی، انہوں نے ایک زمانے میں یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھایا ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ سوالات بنائے فہم والے، سارے طالب علم فیل ہو جاتے تھے، سارے طالب علم فیل ہو جاتے تھے، کتاب سامنے رکھ کر کہتے تھے جواب دینے آپ نے، اوپن بک، فیل ہو جاتے تھے۔ تو امتحان کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ نے امتحان کیا لینا ہے۔ اگر امتحان یہ لینا تھا کہ نافرمانی کرتے ہیں کہ فرمان برداری کرتے ہیں تو پھر غیب کی ضرورت نہیں تھی۔ امتحان یہ ہے کہ غیب میں ہوتے ہوئے اللہ کو دریافت کر کے مانتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے، امتحان یہ مقرر کیا۔